ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے حوالے کیا گیا اور فلک پوش شعلے تھے، دہکتے ہوئے انگارے تھے اور تمام کے تمام نعمت حیرت تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر خاک ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر، اپنے خلیل پر اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ تو اس آگ سے مراد جو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ دنیا کی آگ ہے، جس آگ کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ اور اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جن کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا، جو جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے دور حکومت میں جس حلقے میں اس کی حکومت تھی اور اس کے ماننے والے اس جھوٹے نبوت کے پرچم کے تلے جمع ہو گئے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا، جن کا نام عبداللہ ابن ثور تھا، کنیت ابو مسلم خولانی تھی، اور اس نے اپنی آگ میں جب ان کو ڈالا تو آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کے اوپر بھی آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم پر دنیا میں آگ نے اثر نہیں کیا۔ اسی طرح میرے آقا کا یہ سچا فرمان اگر اس کے اوپر اعتقاد کامل ہو اور یقین کامل ہو اور سچا ایمان ہو آقا کے اس فرمان پر، تو اگر حافظ قرآن کو دنیا کی آگ کے حوالے میں کیا گیا تو آگ اس کو نہیں جلا سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد اس پر ہو۔ ایک صحابی ہے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی صبح یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو صحابی حدیث بیان کرتے ہیں وہ ایک پیر سے معذور تھے۔ جب یہ حدیث بیان کی کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا پڑھنے کا کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، نقصان نہیں پہنچائے گی، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان کیسے پہنچا؟ آپ کیوں معذور ہو گئے؟ آپ فالق زدہ کیوں ہے؟ اباہت اور معذور کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے جب اللہ کو میرے اوپر تقدیر جاری کرنا منظور تھا تو اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کے اوپر نہ کوئی صحت نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی اور چیز اس کو نقصان پہنچا سکے گی۔ شرط یہ ہے کہ اعتقاد اور یقین کامل ہو۔ حضرت خالد بن ولید کا یقین کامل اور اعتقاد آقا کے سچے فرمان پر دیکھیے کہ جب وہ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے گئے تو غیر مسلموں نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ یہ سب میں قاتل ہے، زہر غلامی ہے، یہ ایسا خطرناک زہر ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زبان پر کوئی رکھ لے تو آنے واحد میں موت کے منہ میں چلا جائے، مر جائے گا۔ یہ پوری شیشی ہے، ایک بوتل ہے اس خطرناک زہر کی، تو اس کو پی لو، اگر تم بچ گئے تو تمہارا دین برحق ہے، تمہارا دین اسلام سچا ہے، تمہارے نبی سچے ہیں، اور ہم تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر تم مر گئے تو سمجھ لو کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آقا کے فرمان پر کیسا یقین کامل تھا، انہوں نے یہی دعا پڑھی اور پوری بوتل غٹرٹ کر کے پی گئے، اور اس زہر میں ان کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اعتقاد کمزور ہے، ہم رات دن سنتے ہیں، آقا کو نبی مانتے ہیں، کلام اللہ کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا یقین درکار ہے اور جیسے جذبات چاہیے آج ہمارے دلوں میں نہ ایسے جذبات ہیں اور نہ ایسا یقین ہے۔ ورنہ میرے آقا کا بالکل سچا فرمان ثابت آ کر رہے گا کہ لو جعل القرآن فی ایہام ثم القی فی النار محترا، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اگر اس کو آگ کے حوالے کیا جائے تو آگ اس کو ہرگز نہیں جلا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ نام کا اسلام ہوگا اور رسم رہ جائے گی، حقیقت میں اسلام کی روح لوگوں سے نکل جائے گی۔ نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقی اسلام کی زندگیوں میں نہیں ہوگا۔ آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، اسلام کی روح ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اسلام کی حقیقت ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم نے مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی، تربیت ہوئی، اسی گھر میں ہم پیدا ہوئے اور اسلامی نام ملا، اس لیے آج ہم رسمی طور پر مسلمان ہیں، لیکن اسلام جو حقیقی اسلام ہے وہ اسلام ہے ہماری زندگیوں میں نہیں، وہ مفقود ہے اور وہ رخصت ہے۔ اگر اسلام کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیوست ہوتی اور اسلام کے اوپر کامل درجے کا اعتقاد ہوتا تو جیسے ابھی قرآن کریم پڑھا گیا ہے تو پڑھنے والا بھی سوز و خداس سے پڑھتا، درد سے پڑھتا، دل کے جذبات سے پڑھتا اور وہ بھی خود طرفدار ہوتا اور پڑھنے والے بھی سننے والے بھی قرآن کریم کی سے اعجازی کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، ان کے اوپر بھی لذت طاری ہوتا، ان کے بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل تھرانے لگتا، کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو دوا ہوتے۔ قرآن کریم میں کیا اللہ کی عظمت کا تذکرہ نہیں آتا، کیا آیات عذاب نہیں آتی، اس کے اندر کیا وعید اور وعید کا تذکرہ نہیں؟ قرآن کریم میں کیا اور معذب اور ہلاک شدہ قوموں کے واقعات بیان نہیں کیے گئے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی اور بغاوت کی اور کفر اور شرک سے ایک بال کے برابر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے تو اللہ کے عذاب کا پورا برسا اور ان کو تباہ کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا، خطرناک ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر ان معذب قوموں کا ذکر آتا ہے، ہلاک شدہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، جہنم کے ہولناک مناظر کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اعجازی کیفیت سے ہم متاثر بھی نہیں ہوتے۔ ذرا غور کیجیے کہ ایتھوپیا کی سرزمین ہے حبشے میں، حضرت نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شاہکار تقریر کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب شاہ نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناؤ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی جب تلاوت شروع کی تو بڑے بڑے قوم، بڑے بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے بڑے بڑے رہنما اس مجلس میں بیٹھے تھے، ارکان سلطنت بیٹھے تھے، دربار جمع ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت جب حضرت جعفر طیار نے کی ہے تو شاہ نجاشی رو رہا تھا، قوم اور پادریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ارکان سلطنت اور وزرائے مملکت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل لرزنے لگا، کانپنے لگا اور شاہ نجاشی نے قسم کھا کر کہا کہ انجیل اور قرآن کریم جو تم نے تلاوت کیا ہے ایک ہی سرچشمے سے یہ نکلے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نجران کے عیسائی آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سامنے باتوں میں بیان کیا گیا، جب قرآن کریم سن رہے تھے آنکھیں تو دبا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی داڑھیاں نم ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل کانپنے لگا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے سن کر اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کریم نے اس کے رونے کا تذکرہ کیا۔ وہ غیر مسلم تھے، وہ عیسائی تھے، وہ اسلام کے نام لینے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم ان کے دلوں میں اوپر اثر کر رہا ہے۔ اتنا جب میرے آقا کی خدمت میں کچھ مذاکرات کے لیے آیا، ایک مصالحہ کی پہلو لے کر آیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے اوپر ایسا خوف، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میرے آقا کے منہ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، حواس باختہ ہو کر گھر میں جانا بند ہو گیا، کہیں دن تک باہر نہ نکلا، ایسا خوف اور
جاری ہو گیا. نمازوں میں سنتے ہیں, جلسوں میں سنتے ہیں, اس مجلس میں قرآن پڑھا گیا, ہماری عمریں گزر رہی ہے, گزر گئی, بیت گئی, بچپن سے جوان ہو گئے, جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا, بال داڑھی کے اور سر کے سفید ہو گئے, دن میں اور رات میں 5 مرتبہ ہم نمازوں میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, لیکن آخر کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں پر اثر انداز قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی, ہماری زندگیوں میں اختلاف برپا نہیں ہوتا. جیسے گناہوں میں مبتلا تھے ویسے ہی گناہوں میں پھر بھی مبتلا ہے. اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف ہم نہیں آتے, اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے اسلام کی روح نکل گئی. اللہ اور اللہ کے ارشاد پر, اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہمارا اعتماد اور یقین نہ رہا. قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, نصیحت ہے اس کے اندر. کس طرح نصیحت ہے کہ دیکھو بنو اسرائیل نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو کبھی ان کو خنزیر بنا دیا گیا, اللہ کے حق کو دوری کی تو کبھی بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا, اپنے زمانے کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا. جب انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی تو پھر فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ان کی لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا. وادی طور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو 40 سال کے لیے ان کے اوپر بیت المقدس عرض فلسطین میں داخلہ ممنوع حرام قرار دے دیا گیا. یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے اس لیے کہ وہ باوجود اس کے کہ اللہ کو مانتے تھے. کشور باوجود اس کے کہ اللہ کو مانتے تھے, نبی پر ایمان رکھتے تھے, آسمانی کتاب توریت کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود نافرمانیوں میں مبتلا تھے. اس کے باوجود وہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے گناہوں میں مبتلا تھے. اللہ نے طرح طرح کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا. آج قوم مسلم اسی دور سے گزر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتی ہے, ہم بھی اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, آسمانی کتاب قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہے. کبھی ہمارا آپسی اختلاف اور انتشار ہے, کبھی آسمانی بلائیں نازل ہو رہی ہے, زمینی مصیبتیں ہیں, غیروں کی جلوار ہے, غیروں کے ظلم و ستم ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات سے منہ موڑا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے. اس میں قوم عاد, قوم ثمود کے واقعات ہیں, قوم لوط, قوم شعیب کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں, قوم تبع صاحب الایکہ کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے اندر کتنے انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو نبیوں کی نہیں مانتے تھے, اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. تمہارے پاس نصیحت نامہ آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو جو قوم بھی اپنے دستور العمل, دستور الحیات اور نظام حیات اور اللہ کے کلام اور نبی کی تعلیمات سے منہ موڑتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, تمہارے لیے اس میں شفا ہے, تمہارے لیے تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے. اگرچہ حقیقی اللہ نے اس کو ہمارے لیے نسخہ اکسیر اور شفا کے طور پر نازل فرمایا کہ روحانی بیماریوں کے لیے, باطنی بیماریوں کے لیے جو حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اختلاف ہے, لالچ ہے, حب دنیا ہے, خدا فراموشی ہے, بخل ہے, بزدلی ہے, نہ جانے کتنی ایسی بیماریاں ہیں, حرص ہے, لالچ ہے اور مفاد پرستی ہے, خود غرضی ہے, نہ جانے کتنی
کتنی ایسی بیماریاں ہیں جنہوں نے ہماری روحانی اور باطنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اخروی زندگی کو ہماری اخروی زندگی کو تباہ کر دیا ہے اور جہنم کے کنارے پر لا کر ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان تمام بیماریوں کا علاج تجویز کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم سمجھیں، قرآن کریم کی تلاوت سے لطف اندوز ہو اور قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہو، ان تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام بیماریاں ختم ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی صفات سے ہمیں متصل فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرض منصبی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اس کی معانی اور اس کے مطالب بھی بیان کریں، لیکن تزکیہ نفس بھی کریں۔ یہ تزکیہ نفس یہی ہے کہ بری صفات کو، بری عادتوں کو، بری خصلتوں کو، گناہوں کو، رذائل کو مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ انسانوں کی زندگی سے کھود کر پھینک دیا جائے اور انہیں صاف ستھرا، مزکا، مصفا، پاک صاف ایک انسان بنا دیا جائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو نسخہ شفا ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے تو صرف بتوں کے نام پر پڑھنے والی کتاب سمجھ لیا۔ کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خالی کر دی جائے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم نے بس جلسے میں قرآن کریم کی تلاوت سن لی اور سمجھ لیا کہ قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا ہے۔ قرآن کریم جیسے یہ تلاوت کر رہے حافظ قرآن، قاری قرآن، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض منصبی ہے کہ اپنے مخصوص اوقات، اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ اوقات کو خاص کر لے جس میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اقابر کے معاملات میں کوئی 3 دن میں قرآن کریم مکمل کرتا تھا، کوئی 7 دن میں قرآن کریم مکمل کرتا تھا، کوئی 10 دن میں قرآن کریم مکمل کرتا تھا، اور عام اللہ کے ایک بندوں کا یہ حال تھا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ فمی بشوق، اس میں جتنے حروف آئے ہیں یہ 7 حروف ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ فمی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، اور 5ویں منزل سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے۔ فمی بشوق، اور 6ٹھی منزل والصافات سے شروع ہوتی ہے، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ روزانہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرے اور 60 دنوں میں پورا قرآن کریم مکمل ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ خود ہی غور کر لو، رمضان بیت گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، اور 20 دن کے بعد یا 18-17 دن کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور سایہ فطر ہونے والا ہے۔ کیا ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے سال میں قرآن کریم کو کبھی کھول کر بھی دیکھا، کبھی تلاوت بھی کی ہوگی؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور جس کو علامہ جارودہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف میں نقل کیا ہے کہ ہمارا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو گیا ہے۔ یہود و نصارہ آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ وہ آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کو دیباج، ریشم، حریر، قیمتی جزدان میں اور کپڑوں میں محفوظ کر کے اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ وہ احلوہ بالذہب، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا، اتنی اس کو عزت بخشی، لیکن وَلَمْ يُحِلُّوا حَلَالًا وَلَمْ يُحَرِّمُوا حَرَامًا، انہوں نے نہ آسمانی کتابوں میں حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور نہ حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا۔ وہ حلال اور اللہ کے اوامر اور اللہ کے احکام سے اپنا پیچھا چھڑاتے رہے، ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہوئے، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کا وہ ارتکاب کرتے رہے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو خوبصورت اور قیمتی جزدان اور غلافوں میں بند کر کے اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیں گے، اپنے گھر کے
توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیماریاں گھروں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جنات کا اثر ہو گیا، آصف کا سایہ ہو گیا، کسی نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہے، جتنا ہم کماتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور علاج کرنے میں سب خرچ ہو جاتا ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں، گھر میں ہم رہتے ہیں فیملی کے لوگ آپس میں دلوں میں محبتیں نہیں ہے، اختلاف اور انتشار ہے، بات بات پر جھگڑا ہے، آخر پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر عامل ایسا مل جائے جو عامل کی نظر تمہاری جیب پر ہو تو پھر تمہارا مال بھی روکتا ہے، تمہارے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے. میں ان عاملوں کی بات نہیں کرتا جو اللہ والے ہیں، جو عامل بھی ہے عالم بھی ہے، جو اپنے علم پر بھی عمل کرتے ہیں اور انسانیت کا فائدہ دیکھتے ہیں، ان کا بھلا چاہتے ہیں، انہیں خیر کی باتیں بتاتے ہیں. لیکن کتنے عامل ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرتے نہیں، انہیں مثلاً دعائیں یاد نہیں، ان کے پاس علم کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف جاہلوں سے پیسہ لوٹنے کے لیے اور بٹورنے کے لیے چند لکیریں کھینچ کر دے دیا کرتے ہیں کہ تمہارے علاج اور تمہاری پریشانیوں کا علاج اس تعویذ میں. اگر ایسے کے پاس چلے گئے تو وہ مال لوٹتا ہے اور زیادہ پریشان کر دیتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ایک نسخہ شفا عطا فرمایا تھا. اللہ کا کلام سچا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ فرما دیجیے اللہ نے سچ فرمایا ہے. لیکن کیا کرے افسوس، سب افسوس اس مسلمان پر کہ اللہ قرآن کریم میں پکار کر فرما رہا ہے اللہ کی بات سچی ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی نہیں. صاحب فرما دیجیے اللہ سچا ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ سچی بات ہے. اور جب اللہ نے سچ فرمایا ہے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس قرآن کریم میں تمہاری بیماریوں کے لیے، تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے، تمہارے امراض قلبی کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے قرآن کریم روحانی، باطنی اور قلبی امراض کے لیے اللہ نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنا کر نازل فرمایا ہے. کوئی طبقہ ہے جو منع کرتا ہے کہ قرآن کریم میں جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں، بڑے زور شور سے اس بات کا اعلان کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس دلائل ہے، قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں اور کتنی احادیث شریفہ ہیں اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ اللہ نے اس میں جس طرح روحانی اور دینی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے اسی طرح جسمانی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت الملائکہ اتسع بأہلہ وکثر خیرہ وحضرت الملائکہ وخرجت الشیاطین، جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے. چھوٹا بھی گھر ہوگا تو اللہ اس میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، برکتیں پیدا کر دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کشادگی اور وسعت پیدا کی جائے گی. ہمارے گھروں میں اختلاف، دلوں میں تنگیاں، اختلاف اور انتشار کا شکار گھر کا اس کا ہونا ہے کہ شوہر اور بیوی میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، اولاد اور والدین میں نہیں بنتی، عیسیٰ اقریبہ میں نہیں بنتی. میرے آقا نے فرمایا اتسع بأہلہ، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں گھر والوں کے لیے وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ محبتیں پیدا کر دیتا ہے، دل وسیع ہو جاتے ہیں، دل کشادہ ہو جاتے ہیں، گھر وہ گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے. وَكَثُرَ خَيْرُهُ، اس گھر کے اندر کثرت سے خیر اللہ نازل فرماتا ہے. اب ظاہر ہے جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی گھر میں وسعت ہوگی، خیر اللہ نازل فرمائے گا. اور وہ حضرت الملائکہ
فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے، شیطان اس گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، دھمکا دیے جاتے ہیں۔ اب جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور جب یہ اتنے مفادات اور اتنے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے تو کیا بتائیے ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا نہیں ملے گی؟ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی، نحوست، اختلاف، انتشار، کاروبار میں بے برکتی، بیماریاں، نحوستیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا اور یہود نصارہ کے طریقے پر ہم چل پڑے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کے آگے فرمایا وَإِذَا الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنُ، اور وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، ذَاقَ بِأَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَخَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ وَحَضَرَتِ الشَّيَاطِينُ، کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، وہ گھر والوں کے لیے کاٹنے کے لیے گھر دوڑتا ہے۔ آج ہم شکوا کرتے ہیں گھر میں دل نہیں رکھتا ہے، گھر میں جاتے ہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، تیش آتا ہے، کیا کرے پانچ پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کبھی میرے آقا کے فرمان پر غور کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں شفاء لما فی الصدور، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اللہ نے اس کو نسخہ شفا بنا کر نازل فرمایا تھا۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت صبح دوپہر شام اور رات کو کثرت کے ساتھ کر دے اور اپنی جسمانی اور روحانی امراض سے شفا پائے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر کے اندر اللہ خیرہ، خیر کم ہو جاتی ہے، برکتیں روٹ جاتی ہے، رحمتیں روٹ جاتی ہے، خیر رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھروں سے آج خیر نکل گئی، اس کی وجہ یہ نحوست ہے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کی۔ اور خرجت ملائکہ، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی فرشتے نکل جاتے ہیں، وہ حضرت الشیاطین، اور وہ شیطان کا بسیرا بن جاتا ہے، وہ جنات کا اڈا بن جاتا ہے، اور پھر شیطانی اثرات تمہارے اوپر مرتب کرتے ہیں، جنات تمہارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری عمریں کتنی ہو گئی، اگر قرآن کریم کی ایک سورت یاد تھی آج 60-70 برس کی عمر ہو گئی، وہی ایک سورت یاد ہے۔ کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ سورتیں یاد کر لیں اور کثرت سے نمازوں میں ان کو پڑھیں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ انہیں قرآن کریم یاد ہی نہیں ہے، معلوم نہیں نمازیں بھی کیسے ادا کرتے ہوں گے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت القريب او كما قال عليه الصلاة والسلام، وہ دل اور انسان کا وہ باطن اور اندرون جو قرآن کریم سے بالکل خالی ہو وہ ویرانے گھر کی طرح ہے۔ اور جو خالی گھر ہوتا ہے جس میں کوئی آواز نہیں ہوتا، خانے خالیہ دیوبندیاں، وہ جنات اور شیاطین کا اڈا اور بسیرا بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو بھی شیاطین کا بسیرا اور جنات کا اڈا بنا لیا، اور گھروں کو بھی بنا لیا اور اپنے دل کو بھی بنا لیا۔ نہ ہمارے سینے میں قرآن کریم موجود اور نہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی۔ کیسے برکتیں آئی؟ رخصت ہو گئی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں یہ طلبہ، یہ بچے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا، یاد کیا، اور داخل تحصیل کے مستحق ہے وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے وقف کیا اور اس میں لگایا، ورنہ وہ اپنے بچوں کو کسی عیسائی اسکول میں بھیج سکتے تھے، کسی کالج میں بھیج سکتے تھے، وہ اپنے بچوں کو ہندی انگریزی اصلی تعلیم دلوا سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو دین سے اور شریعت سے اور قرآن سے کوڑا رکھ کر وہ دنیا کی تعلیم دلواتے، وہ مادیت کی طرف بھاگتے، دنیا کی طرف بھاگتے
دے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی شایان شان صلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن کریم کی سائے کے اوپر عمل کیا ہے اور سمجھا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا کی جتنی دولتیں جمع کر رہے ہیں اور تمام دولتوں سے بے قدر جو قرآن کریم ہے، جو دولت انہوں نے اپنے سینے کے اندر جمع کی، یہ عظیم دولت ہے۔ اس دولت کا کوئی بدل ہو نہیں سکتا، اس دولت کا کوئی بھی دنیا میں کوئی متبادل چیز نہیں ہے۔ اور یہ والدین اور یہ بچے ان بشارتوں کے اور اللہ کی طرف سے ان انعاموں کے حقدار ہوں گے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ اس حافظ قرآن کو میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ رہے ہیں اور آئیں گے، سب کے سامنے نور کے منبر پر بٹھا کر تمام کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروائی جائے۔ اللہ فرمائے گا قرآن کریم کی تلاوت کر کتنا بڑا احساس ہوگا۔ کون تلاوت کروائے گا؟ وہ جو شاہان شاہ ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو دنیا آخرت زمین آسمان تمام کا مالک ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر جس طرح دنیا کے اندر تلاوت کرتا تھا۔ اور ایک بات اور غور سے سن لو کہ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے بہتر، ان سے افضل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ یہ شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے عہدیدار، دنیا کے منصب والے ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقات اور ان سے بات کرنے کو اپنی عزت اور شرف کا بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ممبر اپنے گھر پر دعوت کر دے، خوشی کا اظہار، اس سے آگے اگر کوئی ایم ہماری دعوت کر دے اور ہم سے بات کر لے تو تمام مقامات پر تذکرہ کریں گے مجھے ایم نے بلایا تھا اور مجھ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ اور اگر ایم پی بلا لے اپنے خاص میٹنگ میں تو پھر اس کے کیا پوچھ لے، اور اگر اخبار میں آ جائے تو اس کے تلاشے کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔ واٹس ایپ پہ جتنے گروپ ہوں گے سب کو شیئر کرے گا کہ دیکھو اس میں ہوں اور یہ ایم پی صاحب ہے۔ اور اگر وزیر اعلیٰ سی ایم بلا لے تو اس کی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں، اور اس سے آگے اگر وزیر اعظم بلا لے تو بس اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکیں گے۔ وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان اپنے آپ کو سمجھے گا۔ یہ دنیا کے عہدیدار ہیں، یہ مالکیت پرست ہے، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں، یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں۔ ایک دنیا کا معمولی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوگی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی سے بھی اللہ سیراب نہ کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں، اس لیے اللہ نے ان غیر مسلموں کو جو ایمان کی دولت سے محروم ہے دنیا دی ہے، دنیا کے عہدے دیے ہیں، دنیا کے منصب دیے ہیں، دنیا کے عیش و آرام دیے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال بھی پیش کرتا چلوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پنجرے میں دانا ڈالے، چارہ ڈالے اور اس میں چوہا بن جائے تو چوہے کو مارنے کے لیے پھنساتے ہیں اس میں پنجرے میں یا اس کو پالنے کے لیے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ چوہے میں لگاتے روٹی گھی کوئی پھل لگا دیا تو کس لیے لگاتے ہیں؟ اسے پالیں گے، اس کی چہچے سنیں گے، مارنے کے لیے۔ اور اسی پنجرے میں طوطے کو بھی پالا جاتا ہے، اسے بھی قید رکھا جاتا ہے اور اسے بھی کھلایا پلایا جاتا ہے، لیکن اس کی گفتگو سے، اس کی ٹکر سے، اس کی ٹہنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے چوہے کو بھی قید کیا جاتا ہے لیکن مارنے کے لیے، اس کے لیے بھی چارہ ڈالا جاتا ہے لیکن مارنے کے لیے، اور طوطے کو بھی قید رکھا جاتا ہے لیکن اس کو پالنے کے لیے۔
اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی باتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، یہی مثال سمجھ لو اس دنیا میں، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے مہر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اللہ نے یہ تعلق اس کے لیے کس لیے ڈالا ہے؟ یہ آپ اس کو منطبق کر سکتے ہو جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو خیر، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ نے دنیا کے عہدے دیے، دنیا کے منصب دیے، دنیا کا جاہ و جلال دیا، مال و دولت دیا، عیش و آرام دیا، اور ان لوگوں سے ملاقات کے لیے اپنی عزت و شرافت کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن چاہیے ان حافظ قرآن پر اور اللہ کے انتخاب پر کہ اللہ نے ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں بچوں کا انتخاب کیا، مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ میں ان کو اللہ نے لا کر جمع فرمایا اور اپنے کلام کے لیے انتخاب فرمایا۔ اور یہ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ کسی دنیا کے مادیت پرست وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، MP سے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے بنانے والے خالق و مالک اللہ رب العزت سے یہ ہم کلام کریں۔ ہے اس سے کوئی زیادہ فضیلت اور شرافت کی بات؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن کی دولت جو انہوں نے اپنے سینے میں جمع کر لی ہے، یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے، تمام سے افضل ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موعظت نصیحت نامہ بنا کر نازل فرمایا، شفا بنا کر نازل فرمایا، اللہ نے ہدایت بنا کر نازل فرمایا، اللہ نے رحمت بنا کر نازل فرمایا، اللہ نے یہ دولت عظیم ہمیں عطا فرمائی تھی تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی سنوارے، قرآن کریم کے احکام پر پورے طور پر عمل پیدا ہو۔ آج جب حالات میں انقلاب آیا ہے، مسلمان مایوسی کا شکار ہے اور ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں۔ کوئی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گئے، مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار ہے۔ کتنے بدنصیب ایسے ہیں کہ جو علماء کو دوش دے رہے ہیں۔ کوئی بھی عالم مسلک کے نام پر کھڑا نہیں ہوا، ووٹ نہیں مانگا، لیکن کچھ لوگ علماء سے ذاتی دشمنی رکھنے والے ایسی بدنصیبی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلکوں میں بٹ گئے، اس لیے ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری تدبیریں کام نہیں آئی، اور کسی نے خیروں کو سراہا کہ ان کی انگریز زمانے سے، لمبے زمانے سے تدبیریں ہیں، لائحہ عمل ہے، منصوبے ہیں، ان کی پلاننگ بڑی اچھی ہے اور ان کو شاباشی دے رہے ہیں، اس لیے آج وہ پھل کھا رہے ہیں۔ دیکھیے کیا وہ بھول گئے قرآن کریم کو؟ کیا نبی کی تعلیمات کو، نبی کی زندگی کو، صحابہ اکرام کی زندگی کو اللہ نے قرآن کریم جو نسخہ بنا کر نازل فرمایا، قرآن کریم میں ہمارے لیے تمام مسائل کا حل اللہ نے فرما دیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل نہ کی۔ جب جب مشکلات میں آپ گرے، جب جب پریشانیوں میں آپ گرے اور جب غیروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تو فوراً قرآن کریم کو کھولیے اور پڑھتے جائیے اور اپنے حالات کو اس کے اوپر منتبک کرتے جائیے۔ اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا اس کے اندر علاج تلاش کیجیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ تمام بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آج کے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کبھی ماضی میں حالات برے آ چکے ہیں۔ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ مایوس ہو گئے، کہ اللہ کی رحمت کا دامن تم نے چھوڑ دیا، کیا دنیا کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے بڑا سمجھ لیا ہے، کیا تم نے تقدیر پر ایمان نہیں رکھا اور تقدیر کا انکار کر دیا؟ ہر چیز تقدیر الہی کے تحت ہے، کل شیء بقدر۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے وہ تقدیر الہی کے تحت وجود میں آ رہا ہے۔ کچھ قوموں کا عروج ہے وہ بھی تقدیر الہی کے تحت ہے، کچھ قوموں کا زوال ہے وہ بھی نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج اگر غیر مسلط ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں عالم ازل میں لکھ دیا تھا۔ لیکن اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے، تدبیریں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں معلوم نہیں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے،
لیکن جب ایسے حالات آئے تو پھر ہم اپنا علاج شریعت میں، قرآن کریم میں، نبی کی تعلیمات میں، نبی کی سیرت میں تلاش کریں اور اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر کی دنیا میں تلے طرح کھڑے ہوئے تھے، وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، رسالت کے پیغام کو پیش کیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس پیغام کو پیش کرنے سے پہلے سب کی نظر میں آپ صادق تھے، سب آپ کو امین کہتے تھے؟ جب حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی اور سب سے پہلے میرے آقا حرم میں آئے تو کفار بھی دیکھ کر پکار اٹھے، ہاذا محمد، ہاذا الصادق الامین، رضینا، ہاذا محمد، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ کو حکم بناتے تھے، فیصل بناتے تھے، آپ محبوب نظر تھے، آپ صدر نشین ہوتے تھے، مجلسوں میں آپ فیصل بنتے تھے، لیکن جب آپ نے پیغام وحدانیت اور رسالت پیش کیا تو تمام کے تمام دشمن کو بن گئے، تنہا تنہا کھڑے تھے آپ، کیسے بدترین حالات تھے، مکے کی زندگی آپ کے اوپر تنگ کر دی گئی، آپ طائف تشریف لے گئے، دو رخ کھڑے ہو گئے دشمن اور آپ کے اوپر اتنے پتھر برسائے کہ سر سے لے کر پیر تک خون سے لہو لہان اور زخموں سے چور کر دیا۔ واپس آئے، پناہ کوئی نہیں دے رہا تھا تو غالباً جبیر ابن مطعم ابن عدی اس کافر نے پناہ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد تک اس کا یہ احساس یاد رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ان کے اوپر بھی مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت کا ارادہ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ کیسے حالات تھے؟ مدینہ منورہ سے انصار آئے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور وہ اسلام کی دولت کو لے کر مدینہ گئے۔ اسلام وہاں پھیلنے لگا، پھولنے لگا۔ جب سنابین قریش اور سرداران مکہ کو علم ہوا تو سب جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے، کہنے لگے اب تک تو اسلام مکے میں تھا، اب مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، اب یہاں ہماری قوت تھی، ہماری طاقت تھی، ہم ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اب مدینے میں اگر یہ چلے گئے اور وہاں لوگ مسلمان ہو گئے تو ہماری قوت اور طاقت سے باہر ہوگا معاملہ، پھر محمد اپنی قوت جمع کریں گے اور ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے اس قصے کو ختم ہی کر دیا جائے۔ لہٰذا دار الندوہ میں جو قصی کے خلاف کا مقام تھا، جو حرم میں شامل کر دیا گیا ہے، وہاں دار الندوہ تھا، مجلس مشاورت منعقد ہوتی تھی۔ جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو مکے کے چودھری، سرداران مکہ اور قریش کے سردار اس گھر میں جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے، لہٰذا وہاں بیٹھے جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے حکمران اور یہ چودھری اور سردار سب جوڑ کر بیٹھے۔ شیطان بھی آیا، شیخ نجدی کی شکل و صورت اختیار کر کے بوڑھا بن کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں نجد کا رہنے والا ہوں، شیخ نجد ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے آپ کو مصیبت میں گرفتار ہو، لہٰذا کہ مشورے کے لیے بیٹھے ہو، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں صحیح مشورہ دے سکوں۔ اسے اندر بلا لیا گیا، اب مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ قید کی زندگی میں والعیاذ باللہ موت کے اور فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے اس کو مسترد کر دیا، کیا بے وقوفی کرتے ہو؟ جب محمد کے ساتھیوں کو، مدینے کے لوگوں کو اور فدائیوں کو پتہ چلے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر ضرور لے جائیں گے، آپ کی قید میں گوارا نہ کریں گے۔ اس کے بعد ابو الاسود نے یہ مشورہ دیا کہ محمد کو اپنے شہر سے نکال دو، وہ باہر جا کر کچھ بھی کرے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، کم سے کم اس مصیبت اور آفت سے ہم تو محفوظ ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی ابلیس نے کہا کیا قسم کرتے ہو اگر یہ باہر نکل گئے، آج تو تمہارے درجے میں ہے، تمہاری قوت طاقت جمعیت ہے، باہر اسلام پھیلے گا، پھولے گا، پھیلے گا اور پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہو کے تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔
اب ابو جہل نے کہا جو بات کہنے کی ہے وہ تو کہتے نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے قریش کے قبائل ہیں ہر ایک میں سے ایک نوجوان لیا جائے اور ایک اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دی جائے اور الیاذ باللہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور رات کے کسی حصے میں ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ پورے قبیلے بنو ہاشم سب سے انتقام نہ لے سکیں گے کیونکہ قریش کا ہر جوان اس میں شامل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ خون بہا دیں گے اور سب مل کر ہم خون بہا دیت دے دیں گے اور یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ابو اس میں شیطان نے مہر لگا، یہ رائے سب سے اچھی۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے اپنے حبیب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تدبیریں کرتے ہیں، آپ کو قید کر دے، آپ کو شہر سے نکال دے، جلا وطن کر دے یا آپ کو قتل کر دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تدبیریں کر رہے ہیں لیکن اللہ تدبیریں کے خلاف کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیریں غالب آ کر رہیں گی، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور کافروں کے منصوبوں سے مبتلا کر دیا گیا، آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور رات میں جبکہ تمام قبائل قریش کے نوجوان گھر کا احاطہ کر کے ننگی تلواریں لے کر قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے، آپ ایک مٹھی خاک لے کر باہر نکلے اور پڑھتے ہوئے ان کے سر پر ڈالتے ہوئے نکلتے چلے گئے، کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد کا انتظار کر رہے، جب نکلے گے سب پتہ کریں گے۔ کہا وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال کر گئے۔ جب سروں پر ہاتھ پھیرا ہے تو ان کے سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی، یقین ہو گیا، اور جب گھر میں جھانک کر دیکھا ہے، کروٹیں بدلنے کے انداز سے پتہ لگا لیا یہ حضرت علی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ دیکھیے کمزور تھے، ضعیف تھے، تنے تنہا تھے، تھوڑے سے مسلمان تھے، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، افرادی قوت نہیں تھی، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، ہر طرح کافر ظلم و ستم کھاتے تھے، کیسے خطرناک حالات تھے، اللہ نے حفاظت فرمائی اور صحت و سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ علماء کرام جانتے ہیں اللہ نے فعل مضارع استعمال فرمایا ہے اور فعل مضارع جس طرح حال پر دلالت کرتا ہے استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جس طرح یہ کافر آج منصوبے بنا رہے ہیں، قیامت تک مستقبل میں منصوبے بناتے رہیں گے، کہیں گے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں قید کر دیا جائے، تمہیں جلا وطن کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم نے آج کے منصوبوں کے بارے میں تشریح گوئی کر دی تھی اور وہ منصوبے اس وقت سے آج تک ہوتے آ رہے ہیں۔ اسلام اس کے باوجود پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، اپنی حقانیت اور صداقت کی بنا پر، اپنے محاسن کی بنا پر، اپنے اخلاق کی بنا پر قوم مسلم پر ظلم ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن واللہ خیر الماکرین۔ ہم اس کو بھول گئے، آج مایوسی کا شکار ہے کہ کیا ہوگا، کیسے حالات آئیں گے، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، کیا اللہ پر ایمان ہمارا نہیں، قرآن کریم پر ہمارا ایمان نہیں۔ اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے حالات کو استوار کر لو۔ حضرت شیخ علی جب مانڈا کے قید خانے سے واپس آئے تھے تو انہوں نے فرمایا کبیر قید خانے کی زندگی میں میں نے تجزیہ کیا ہے اور قوم کی پسماندگی کے 2 سبب مجھے نظر آئے ہیں۔ وہ قوم مسلم اگر 2 چیزوں پر عمل کر لے اللہ عزت عطا فرمائے گا، ایک قرآن کریم کے حلقے اور قرآن کریم کے مقامی محلے محلے مسجد مسجد قائم کیے جائیں اور عوام کو قرآن کریم کے احکام سے روشناس کرایا جائے اور تفسیر کے حلقے قائم کیے جائیں، اور دوسرے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار ہے۔ بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کوئی پریشانی ہوتی ہے، عالم کے پاس جائیں گے، امام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضرت کیا کروں ذرا بتا دیجیے، گھر میں جھگڑا ہے کوئی تعویذ دے دیجیے، کاروبار شروع کر رہا ہوں کیا کروں،
दुकान चालू की है, क्या करूं, ये सब पूछने के लिए जाएंगे। क्या आपने जो हालात से हम गुजरे हैं, जो अभी हमारे ऊपर आए, कभी पूछा कि ये अमल करने से पहले हजरत हम क्या करें, हमारे उलमा की रहनुमाई क्या है, हमारे उलमा क्या कह रहे हैं? लेकिन हर एक अपनी डेरी की इमारत तामीर किए हुए था, अलग अलग अलाप रहे थे, लिहाजा इख्तिलाफ इंतशार का शिकार हुए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन पर हमने अमल न किया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह तो ये फरमाता है अतीउल्लाह व रसूलहू, अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और आपस में जिहाद और इत्तिफाक कायम रखो, इख्तिलाफ इंतशार का शिकार मत हो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दबदबा सीनों से निकल जाएगा। हमने अल्लाह की भी मुखालिफत की, रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, इख्तिलाफ इंतशार का शिकार हुए, गैरों के दिलों से हमारी हैबत निकल गई, रोग और दबदबा खत्म हो गया, इसलिए हमारे ऊपर ये हालात। जब भी ऐसे हालात आए, काश हम उलमा के पास जाएं और उनसे मालूम करें कि हजरत हमारे लिए क्या रहनुमाई और रहबरी है, हमारे अकाबिर क्या फरमाते हैं। हम अपने फायदे के लिए, सिर्फ दुनियावी कारोबार के लिए, चंद टकों के लिए तो आलिम और आमिलों के पास जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर हमारा ईमान, हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, कभी हमने अपने उलमा से उसके बारे में रहबरी हासिल नहीं की। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये कुरान की तबलीग है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मस्जिद मकतब कायम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह मस्जिदों में बड़ों के लिए कुरान करीम की तफसीर के हलक़े कायम करने की तौफीक नसीब फरमाए। खास तौर से घरों में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना ले, कुरान करीम के हलाल को हलाल समझे और कुरान करीम के हराम चीजों को हराम समझे। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके ऊपर अमल करे, जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है उनसे बाज रहे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।